بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ حدیثوں سے تھے بے خبر، اس کے قائل کو شرم و حیا چاہیے۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، 19 اکتوبر 2012 بروز جمعۃ المبارک اڈا پینسرا جنگ روڈ پر رانا منظور ناظم صاحب کے ڈیرے پر بھینس کی قربانی کے موضوع پر غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا، جو کہ 3 بجے وقت مقررہ پر طے تھا، لیکن غیر مقلدین اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور یا کیا وجہ ہے مناظرہ گاہ میں وقت پر نہیں پہنچ سکے، تقریباً 2 گھنٹے لیٹ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو باہر کھڑے ہو گئے، ساتھی فون کر رہے ہیں جنہوں نے مناظرہ کروایا، کہتے جی ہم آ رہے ہیں، ہم روڈ پر ہیں، ہم ادھر سے آ رہے ہیں، ہم ادھر سے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھی جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ تو جب ہمارے ساتھی ڈیرے سے باہر نکلے تو وہ باہر کھڑے تھے، انہوں نے اگر بتایا کہ باہر تو وہ کھڑے ہیں کتابیں لے کر، تو پھر ساتھی جا کر ان کو لے کر آئے۔ تو ان میں جب آئے تو وقت چونکہ مختصر تھا اور دیر ہو رہی تھی ساتھیوں کو، کئی ساتھی تو وہاں جو مناظرہ دیکھنے آئے انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی، تو واپس چلے گئے۔ تو جب یہ پہنچے وقت مختصر تھا تو حضرت مولانا محمد نواز صاحب فیصل آبادی دامت برکاتہم عالیہ نے ان سے گزارش کی کہ وقت مختصر ہے لہذا بات شروع کریں۔ تو ان کا جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا وہ تو موجود تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا جی ہمارے مولانا صاحب ابھی آ رہے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو پھر بات کرتے ہیں۔ تو پھر ایک مولوی صاحب آئے ہیں، مولوی صاحب بھی حکیم صاحب تھے کوئی، وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو جو پہلے آئے تھے انہوں نے بات شروع کی۔ جب بات شروع ہوئی اس میں جو دلائل چلے ہماری طرف سے، جو بات ان کی تھی وہ بھی آپ مناظرے میں اس کو ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن جو ہم نے اپنے دلائل کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کو مناظرہ دیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں جی، ہم نے مناظرے کے اندر قرآن پاک کی آیت سورۃ الحج سے بہیمۃ الانعام پیش کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بہیمۃ الانعام قربانی کے ذبح کیے جائیں۔ تو بہیمہ کہتے ہیں 4 چوپائے کو، 4 پاؤں والے جانور کو۔ انعام کہتے ہیں جو گھر میں گوشت اور دودھ کے لیے حلال جانور کو پالا جاتا ہے، پالتو جانور۔ تو جس طرح گائے پالتو جانور ہے، 4 پائے والی ہے، اسی طرح بھینس بھی پالتو ہے اور چوپائے میں ہے، یہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔ اور ہم نے انہی کے ترجمۃ القرآن جو ان کے ایک جید عالم دین مولانا ثناء اللہ امر تصریح کا ہے، اور اس کے اوپر حاشیہ بھی ان کے جید علماء کرام کا ہے، اس سے ہم نے ثابت کیا کہ بھینس بھی اس میں داخل ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے قرآن کی آیت سے پیش کیا جس میں جس طرح 8 جانوروں کا ذکر ہے، اسی طرح بکر گائے جس کو بکر کہا جاتا ہے عربی میں، تو ہم نے لغت سے اور اجماع امت سے ثابت کیا کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے فتاوی ابن تیمیہ جس کی جلد 25 ہے اس سے ہم نے پیش کیا کہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ بھینس جو ہے گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ ان کے ہاں بڑے جید ہیں اور جن کو یہ بڑا معتبر سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع نقل کیا کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو ہم نے قرآن سے بھی ثابت کیا کہ بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اور اجماع امت سے ثابت کیا کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن یہ اس کا انکار نہ کر سکے، بس ادھر ادھر کی ہوائیاں اڑاتے رہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد انہوں نے حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسنہ ذبح کیا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ حدیث تم نے پیش کی ہے مسنہ ذبح کیا جائے،
تو بھینس بھی مسینہ ہے. جس طرح گائے اپنی عمر پوری کرتی ہے، جوان ہوتی ہے اور اس کے آگے کے 2 دانت گر جاتے ہیں، یہ اس کے جوان ہونے کی، مسینہ ہونے کی علامت ہے. اسی طرح بھینس بھی مسینہ ہوتی ہے، اپنی عمر پوری کرتی ہے اور اس کے آگے کے 2 دانت گر جاتے ہیں. تو وہاں پہ موجود جتنے لوگ تھے، دیہاتی تھے جو بھینسوں کو پالتے ہیں گھروں میں، ہم نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں جی بھینس کے دانت گرتے ہیں کہ نہیں گرتے ہیں؟ تو انہوں نے سب نے کہا کہ جی گرتے ہیں. اس کے اوپر یہ خاصا پریشان ہوئے اس بات کو پیش کر کے. حالانکہ یہ حدیث ہم نے بھی اپنی طرف سے پیش کرنی تھی، لیکن انہوں نے پہلے پیش کر دی. تو ہماری دلیل انہوں نے پیش کی، جس کو پنجابی کہتے اپنے پیر سے اپنی کہاڑی مار لی. انہوں نے اپنے پیر سے اپنی کہاڑی مار لی، کیونکہ ان کو عقل تو ہوتی نہیں بیچاروں کو کہ بات کیا کرنی ہے اور دلیل کیا دینی ہے. بات کا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حدیث سے پیش کرتے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ تو پیش نہ کر سکے، بس ادھر ادھر کی ہوائیاں اڑاتے رہے. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ بھی مسینہ ہوتی ہے، اپنی عمر پوری کرنے کے بعد یہ اس کے دانت بھی گرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھئی جس طرح تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس ذبح نہیں کی، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں. یہ بھی ان کا عجیب ہی اصول ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح نہیں کی تو اس کی قربانی جائز نہیں. تو ہم نے سوال اٹھایا کہ بھئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس ذبح نہیں کی تو آپ کے اصول کے مطابق اس کی قربانی جائز نہیں. جس طرح ہمارے علاقے میں ریڈ سندھی گائے، ساہیوال نسل کی گائے، آسٹریلیا نسل کی گائے پائی جاتی ہیں، آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربانی ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ہمیں دکھا دیں حدیث، تاکہ ہم آپ کے موقف کی تائید کریں کہ بھئی واقعی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ذبح کیا ہے ان کی تو جائز ہے، جس کو ذبح نہیں کیا اس کی جائز نہیں. حالانکہ اور یہ نہیں دکھا سکے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ سندھی گائے، ساہیوال نسل کی گائے، آسٹریلیا نسل کی گائے ذبح کی ہو. حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذبح کی ہوگی گائے وہ تو عربی نسل کی تھی. ہمارے ہاں عربی نسل کی گائے پائی ہی نہیں جاتی، تو ہم کیسے یہ وہ گائے ذبح کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی ہے؟ تو اس کا بھی وہ دکھا نہ سکے حدیث سے. تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اعلان کر دے کہ بھئی جس طرح بھینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اسی طرح ریڈ سندھی گائے، ساہیوال نسل اور آسٹریلیا نسل کی گائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا ان کی بھی قربانی جائز نہیں. آئندہ جو یہ قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. ان کو تو یہ چاہیے کہ یہ بھی اعلان کرے نا کہ بھئی یہ جو ہمارے ہاں گائے پائی جاتی ہے یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، لہذا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ہم نے اپنی پہلی ٹرم میں اعتراض کیا تھا کہ گائے کی حلت، بھینس کی حلت کس دلیل سے ثابت ہے؟ جس دلیل سے بھینس کی حلت ثابت ہے اسی دلیل سے دلائل سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی. تو اس کا بھی یہ جواب نہ دے سکے. حالانکہ وہاں پہ موجود رانا منظور صاحب ناظم جن کے ڈیرے پر مناظرہ ہوا، جن کو ان لوگوں نے پریشان کیا، جنہوں نے مناظرہ کروایا، انہوں نے بھی پھر ہمارا اعتراض دہرایا کہ بھئی ہمیں بتائیں. ہم رانا منظور صاحب نے کہا کہ ہم سوال کر سکتے ہیں نا دونوں سے اور آپ سے جو اس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں کہ بھئی اس کی ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم حالات میں ہم دودھ پیتے ہیں، اس کا دودھ حلال کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا گوشت کا حلال ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ اور یہ بھی غیر مقلدین پیش نہ کر سکے، اس سے بھی یہ عاجز ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ آئندہ بھینس کا گوشت بھی نہ کھائیں اور بھینس کا دودھ بھی نہ پیے، بلکہ اپنی مساجد میں بڑے اسپیکر کھول کر اعلان کریں کہ بھینس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں، بھینس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ گھوڑا حلال ہے، اس کی قربانی کی جائے، آپ لوگ کریں. ہمیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے، گھوڑا حلال جانور ہے. ہمارے نزدیک تو گھوڑا حرام ہے. ہمارے نزدیک گھوڑا حرام ہے، ہم نہیں کرتے. ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ گھوڑا کریں، جی اس کی قربانی وہ حلال ہے، تاکہ جو گھوڑا نکالتے ہیں وہ آپ کا گھوڑا نکالیں. تو ہم نے کہا جی ہمارا گھوڑا تو نہیں نکالیں گے، ہمارے نزدیک تو وہ حرام، گھوڑا تو وہ آپ کا نکالیں گے. آپ کے اندر اگر جرت ہے، غیرت ہے، تم حلال کہتے ہو گھوڑے کو. حالانکہ ہم نے ثابت کیا انہی کے ایک عالم سے، نعیم الحق ملتانی سے.
اس نے کہا کہ جس طرح گھوڑے کے حلال ہونے پر روایتیں ہیں اسی طرح گھوڑے کے حرام ہونے پر بھی روایتیں موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں. حرمت کو حلت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم نے ان کے گھر سے ایک گواہی پیش کر دی کہ گھوڑے کے حرام ہونے پر بھی روایتیں ہیں، لیکن یہ ان کو نہیں مانتے، اپنی راگنی الاپتے ہیں. تو ان کو چاہیے نا کہ جس طرح یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، تو سر عام یہ گھوڑے کی قربانی کیا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جس کو یہ حلال جانتے ہیں اس کی قربانی کا جائز ہونا بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. فتاوی استاریہ سے ہم نے پیش کیا ان کو، آپ دیکھیں گے مناظرے میں. تو ان کو چاہیے کہ یہ علل اعلان اس کو ذبح کیا کرے قربانی کے موقع پر، لوگوں کو پتہ چلے بھی عمل بالحدیث ہو رہا ہے اور لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ ہے. تو یہ گھوڑا پتہ نہیں کیوں قربان نہیں کرتے، اس کی پتہ نہیں کیا پردہ پوشی ہے. یہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ جس کو یہ حلال بھی کہتے ہیں اور جائز بھی کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں ذبح کرتے. تو اسی طرح ہم نے پھر ایک اعتراض ان کے اوپر یہ کیا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے پر بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا جائے گا، اور پوری امت میں غیر مقلدین بھی شامل ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس جو ہے گائے کی ہی ایک قسم شمار کی جائے گی. حالانکہ حدیث میں گائے کی زکوٰۃ کا ذکر تو ہے لیکن بھینس کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی مسئلہ چھوڑ دیں. جب ہم نے یہ بات کی تو کہنے لگے کہ نہیں یہ موضوع سے نکل رہے ہیں، بات ادھر کی الجھا رہے ہیں، یہ خلط مبس کرنا ہے. حالانکہ ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا. ہم نے ان کے اوپر اعتراض کیا اور اس کو اپنی دلیل بنایا کہ حدیث کے اندر بکری کی زکوٰۃ کا ذکر ہے، دمبے کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں. تمام امت دمبے کو بکری کی قسم شمار کر کے اس کی زکوٰۃ کے جواز کی قائل ہے. اسی طرح گائے کی زکوٰۃ کا ذکر حدیث میں ہے، اور پوری امت جس کے اندر غیر مقلدین بھی شامل ہیں اور یہ بھینس کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور اس کے جواز کے قائل ہیں. کیوں؟ ان سے پوچھو. کہتے جی بھینس گائے کی ایک قسم شمار کی جائے گی. جب اس میں شمار کی جائے گی تو قربانی میں کیوں نہیں؟ اس میں شمار کی جائے گی تو یہ تو ہم نے ان سے سوال یہ کیا تھا دلیل، تو یہ انہوں نے شور مچایا بات کو بگاڑنے کے لیے. دیکھیں یہ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، ہم موضوع سے نہیں ہٹ رہے تھے. ہم نے اس کو اپنی دلیل بنایا تھا کہ جی اس میں مانتے ہو تو اس میں کیوں نہیں مانتے، وجہ فرق بیان کیا جائے. لیکن انہوں نے کوئی فرق بیان نہیں کیا اس کے اوپر بھی. جی اس کے بعد ہم نے ان کے ایک عالم ہیں نعیم الحق ملتانی، جنہوں نے بھینس کی قربانی کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے بھینس کی قربانی کے جائز ہونے پر. تو انہوں نے بھی یہ چیلنج کیا. ہم نے بھی چیلنج دہرایا اپنے مناظرے میں اور پھر دہراتے ہیں کہ غیر مقلدو، عبداللہ روپڑی سے پہلے تم اپنے کسی ایک عالم دین کا، اپنے کسی اکابر ایک عالم دین کا حوالہ پیش کر دو جس نے عبداللہ روپڑی سے پہلے بھینس کی قربانی کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہو. لیکن غیر مقلدین اس بات پہ بھی عاجز ہیں اور رہیں گے کہ انہوں نے یہ بھی نہ پیش کر سکے کہ عبداللہ روپڑی سے پہلے کسی غیر مقلد نے بھینس کی قربانی کا انکار کیا ہو. تو اسی طرح آگے انہوں نے پھر ایک اور شور ڈالا کہ جی حدیث سے دکھائیں بھینس کا ذکر، حدیث سے دکھائیں. تو ہم نے یہ ہمارے پاس فتاوی علماء حدیث ہے جو انہی کے مکتبہ صحاب الحدیث سے شائع ہوئی ہے، جس کی جلد نمبر 13 ہے. اس سے ہم نے ایک پیش کی الجاموس فی الاضحیہ عن سبع، یعنی بھینس قربانی میں 7 کی طرف سے شمار ہے. تو ہم نے اس حدیث کو پیش کیا فتاوی علماء حدیث سے. تو انہوں نے شور مچایا کہ جی اصل حدیث اصل کتاب سے دکھائیں، اصل کتاب سے دکھائیں، اصل کتاب سے دکھائیں. آپ لوگوں نے جھوٹ بولا نبی پر. ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اگر جھوٹ بولا ہوگا تو تمہارے علماء نے بولا ہے. کہتے جی کہ نبی پر جھوٹ بولا یہ لانتیوں کا کام ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں بولا، ہم نے تو دکھایا ہے تمہیں کہ تمہارے گھر کی گواہی ہے. تمہارے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہیں اور اس کو انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا ہے. تو اگر جھوٹ بولا ہوگا تو انہوں نے بولا ہوگا نا. تو لانتی ہوئے تو یہ ہوئے. ہم نے
مجمع میں مناظرے کے اندر ان سے کہا کہ اگر لعنت کرنی ہے تو ان کے اوپر کرو، تو ہمیں پتہ چلے کہ بھی تم پکے اہل حدیث ہو، پکے غیر مقلد ہو کہ جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. تو لیکن انہوں نے اس پر بھی کوئی ایکشن نہ لیا اور اپنے علماء سے بھی کے اوپر لعنت نہ کی، جس سے ثابت ہوا یہ کچھ نہ کچھ تو اپنے علماء کی ان کے دل میں کوئی حیثیت ہے، قدر ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کچھ بات کرتے. تو پھر ہم نے جو پیش کی تو آئندہ یہ شور مچا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے علماء نے جو یہ حدیث لکھی ہے اس کے نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کنز الامال میں ہے، فلانا ہے، فلاں ہے. تو اپنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا. تو ہم نے کہا یہ تمہاری تحقیق تو نہیں، یہ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جس کے اوپر تم نے اعتماد کیا. جب تم نے ان کی تحقیق پر اعتماد کیا تو یہ تو تقلید ہے، اور تقلید تمہارے نزدیک جائز نہیں، شرک ہے. تو تم نے اس کو جو ضعیف نقل کیا ان کی تقلید ہے تو تم خود مشرک بن گئے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی تحقیق پیش کرتے. تو اس کا بھی ہم جواب دیتے جائیں کہ انہوں نے کہا اگر آئندہ یہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہمارے علماء نے نیچے لکھ دیا، تو انہوں نے لکھا ہے حدیث کے الفاظ سنیں، الجاموس فی الازیتی ان سبع، یہ الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ذوف ہوگا بھی تو ان الفاظ کے اوپر ہوگا نا. تو ہم نے جو اصل کتاب سے آپ پیش کر دیتے ہیں کہ اصل کتاب یہ ہمارے ہاتھ میں مسند الفردوس ہے جس کی دوسری جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 124 ہے. اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، الجاموس تجزی ان سبع فی الازیہ. تو اگر ذوف ہوگا تو اس کے اوپر ہوگا. ہم نے جو پیش کیا ہے اس کے اوپر تو کوئی ذوف نہیں ہے، اس کے اوپر تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ کتاب دیکھیں آپ، یہ بیروز سے چھپی ہے، مسند فردوس کی اصل کتاب ہے. یہ الفاظ بھی دکھائیں اس کے اندر سے. نیچے جلد نمبر نیچے ہوگا، نیچے یہ دیکھیں، یہ 2 نمبر جلد ہے. اور یہ الفاظ دیکھیں، جو اس کے اندر الفاظ ہیں وہ اور ہیں، اور جو فتاوی علماء حدیث میں جو انہوں نے نقل کیے ہیں وہ الفاظ اور ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ضعیف ہوں گے تو یہ حدیث ضعیف ہوگی، وہ جو ہم نے حضرت علی سے پیش کی ہے وہ ضعیف نہیں ہے. اس کے اوپر کسی نے کوئی ذوف، اس کے ضعیف ہونے پر کسی نے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ان کے علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہوگی. جی ناظرین کرام، آپ نے جو میں نے مناظرے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آپ آئندہ مناظرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ بھی آئے گا غیر مقلدین کی ذلت میں شکست پہ، اور ان کی جو وہ حواس باختہ ہوئے، ان کے چہرے جو بھی اترے ہوئے تھے. تو اس کے بعد الحمدللہ جو رانا منظور صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا، اور انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ جی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی غیر مقلدین کے پاس، اور ہمارے پاس علماء اہل سنت والجماعت کے پاس دلائل کے انبار ہیں. تو اسی بات پر میں اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا محمد
اللہ اکبر یا اسلاف یا دیگر اسی انہاں دے مکلف نہیں. میں یہ گل مکلف قرآن حدیث دے. میں گل کھول دیتی ہے اسلاف لغت یہ وہ گل چکر مکاؤ قرآن حدیث دی کو گل موگی. میں گل کھول دیتی ہے ہم ہمیشہ ہی بچتے رہیں شرک سے ہم ہمیشہ ہی بچتے رہیں شرک سے ہم ہمیشہ ہی بچتے ہر لمحہ دل میں ہر لمحہ خوف خدا چاہیے. کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن و حدیث اور اجماع بھی دلیل ہے. اجماع امت کو دلیل نہ بنانا اہل بدعت معتزلہ اور شیعہ حضرات کا موقف ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح قرآن و حدیث کی صاحب گل کی بس قرآن و حدیث ہاں جی مانتے کیوں نہیں؟ قرآن جو نام ملے پھر اجماع والا نہیں یہ لکھو نا پھر ایگزام نہیں نہیں 10 منٹ شروع کریں اپنی بات میرے بات اپنی آپ بیان ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے دسو بیان کریں 10 منٹ اپنا موقع 10 منٹ شروع کریے شروع کریے نا ایسے بولتے 10 منٹ شروع نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اللهم صل على محمد وعلى احباب زیبکار قرآن کریم سورہ نساء 5واں پارہ آیت مبارکہ کا ابتدائی ٹکڑا آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا. اس مقام پہ اللہ رب رحمان نے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ پس جب تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو تم نے اپنا جھگڑا اپنا اختلاف ختم کیسے کرنا ہے؟ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بے شمار قوانین موجود ہیں جو شریعت نے ہمیں قانون دیا ہے. وہ کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف لوٹ کے آ جانا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے تمہیں ہوگا کیا کہ رب العالمین تمہارا یہ اختلاف ختم فرما دیں گے کہ تمہارے اختلاف کا فیصلہ مل جائے گا تمہیں. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں، یا قرآن کریم کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے. تو قرآن و حدیث نے جو قربانی کے موقع پہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، مولانا نے جیسا کہ لکھ کے دیا ہے کہ قرآن اور حدیث، ہم نے بھی لکھ کے دیا ہے قرآن اور حدیث سے ہی ہم اپنا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے صرف ایک فرمان، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال میں سے ایک عمل کہ نبی علیہ السلام نے بھینس کٹا یا کٹی، بھینس کی قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہو
یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ہی کسی نے کی ہو، بس سندے صحیح یہ پیش فرما دیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے جھگڑے کو یہیں پہ ختم کر لیں گے، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے یہ فیصل ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی شریعت میں ہمیں یہ فیصلہ مل گیا کہ قرآن کریم میں یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا اہل ایمان کے لیے لوٹنے کی جگہ یا اللہ ہے یا اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول نے کہیں اس بارے میں فیصلہ فرمایا ہو تو انشاءاللہ العزیز محترم بھائی وہ پیش فرمائیں گے، کیونکہ اس بارے میں دعویٰ ان کا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اور جائز ہونے کا دکھانا کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے۔ قرآن اور حدیث کی صراحت پہلے میں نے جب لکھ کے دیا ہے تو نیچے مولانا نے اسی بات کی صراحت کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اب مولانا سے ہی گزارش ہے کہ اپنے اس دعویٰ پہ دلیل دیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ الدلیل علی المدعی، مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے۔ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم بحث کو قرآن سے ثابت کریں گے، نبی پاک کے فرمان سے ثابت کریں گے، یہ ثابت فرما دیں، ہم انشاءاللہ العزیز یہیں پہ ان کے سامنے وہی اپنا کاغذ واپس لے کے اس پہ نیچے شکست لکھ کے دے دیں گے، اور آپ بھائیوں کے سامنے بھی اس بات سے موقف سے رجوع کر لیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں۔ جہاں پہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ آ گئی، نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا، ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ ہم چونکہ چنانچہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے وہ لکھا، فلاں نے ایسے کہا، ہم اس ایسی باتوں کے تو قائل ہی نہیں ہے۔ ان باتوں سے اختلاف بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اختلاف بڑھانے کے لیے میں اپنے علماء کو پیش کرنا شروع کر دوں، میرے فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہی نہیں، یہ مولانا لکھنا دکھانا شروع کر دیں، میرے فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ جناب بھینس کی قربانی جائز ہے، اور آگے اس سے بحث کو بڑھاتے چلے جائیں، اپنے موقف کو دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر کے علماء کی گواہیاں وہ دیتے چلے جائیں، میں اپنے گھر کی گواہیاں دیتا چلا جاؤں، ایسے بات نہیں ختم ہوگی۔ بات ختم کرنے کا طریقہ جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اختلاف کو ختم کرنا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت سنا دیں، نبی پاک کا کوئی فرمان سنا دیں، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اسی پہ بات ختم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ شروع کروں جی، 5 منٹ بات کی ہے انہوں نے، 10 منٹ بات کرنے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر ایک قوم کے لیے ہم نے بنایا ہے منسکن، قربانی کا ایک طریقہ، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ اللہ کے دیے ہوئے 4 پاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا تھا، شروع سے لے کر آج تک امتیں قربانی کرتی آ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، شریعت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، آپ کے بعد کی اور نبی آنا نہیں، اور آپ چونکہ پوری دنیا والوں کے لیے نبی ہیں، اس لیے پوری دنیا والے علی العموم قربانی کے قائل اور قربانی کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر قرآن میں ملتی ہے یا کہیں اور بھی ملتی ہے؟ پہلے تو قرآن سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں بہیمۃ الانعام، جن کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آیا ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے؟ خود قرآن کریم میں سورہ انعام ہے، اس میں تذکرہ موجود ہے ان جانوروں کا جن کی قربانی کرنا ٹھیک ہے۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج، کہ یہ 8 قسم کے جانور ہیں، من الضأن اثنین، اور یہ بھیڑ میں سے 2 ہیں، ومن الماعز اثنین، بکری میں سے بھی 2 ہیں۔ آگے والی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے بھی 2 ہیں، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے بھی 2 ہیں۔ اب یہاں یہ بات آ گئی کہ 4 قسم کے جانور، ان میں مذکر اور مؤنث ملا کے 8 ہوئے، ان کی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب یہاں 8 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز قرار دی گئی ہے۔ ان جانوروں میں جن کی قربانی جائز ہے، بکر کا لفظ آیا ہے۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر ایک اسم جنس ہے اور اس کے کئی افراد ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں۔ اب یہ لفظ قرآن پاک کا ہے،
اس کی تفسیر ہم مفسرین سے لینے کے پابند ہیں یا محدثین سے لینے کے پابند ہیں یا اسلاف سے. آج یہ جھگڑا ہے کہ سلفی کون ہے. ہم کہتے ہیں سلفی وہ ہے جو اسلاف کی بات کو مانتا ہے. میں اپنے قرآن کو پڑھوں گا لیکن سمجھوں گا میں اسلاف سے، اس لیے کہ میں سلفی ہوں. جو آدمی کہتا ہے میں اسلاف کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، ظاہر بات ہے وہ خود نبی نہیں کہ اس پر وحی آئی ہو، اس نے اسلاف سے ہی قرآن پاک لیا ہے، مانا بھی اس کا اسلاف سے ہی لے گا. اب خاموش ہو ذرا جی. دیکھیں یہ میں نے آیت پڑھی ہے، چونکہ خالص علمی مجلس ہے، ساتھی بولے نہیں. دیکھیں یہ میں نے آیت پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں اور جانوروں کی قربانی کو جائز کہا ہے، بکر کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے. اب بکر جو ہے اس میں گائے بھی داخل ہے، میرا یہ موقف ہے. اس میں بھینس بھی داخل ہے. یہ بکر کی قسمیں ہیں، اس میں بھینس بھی آتی ہے. یہ اہل عرب کہتے ہیں چونکہ قرآن پاک عربی میں اترا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے. اب ہم عربوں سے پوچھتے ہیں، مفسرین محدثین فقہا سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو بکر ہے یہ کس کی جنس ہے؟ بھینس ہے. یہ جو بکر جو ہے جنس ہے، اس کے افراد کون کون سے ہیں؟ کیا بھینس اس کا فرد ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور مترجم توضیح القرآن اس کا نام ہے. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیری حواشی مولانا عبدالرشید صاحب اور مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے. اس کے تفسیری حاشیے میں وہ لکھتے ہیں، سنیے ذرا. جن چوپایوں کو گوشت اور دودھ کے لیے پالا جاتا ہے جن کو اہل عرب انعام مویشی کہتے ہیں، 4 قسم کے ہیں: بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. بھینس کا شمار بھی گائے ہی میں ہے مگر یہ عرب میں پائی نہیں جاتی. اہل حدیث عالم کہہ رہے ہیں بھینس کا شمار بھی گائے ہی میں ہے، وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. اب دیکھیں میں اسی بات پہ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گائے جو ہے اسی کی ایک قسم ہے بھینس. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب الاجماع. امام منذر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مولانا صاحب بھی ان کی کتاب لے کر آئے ہیں. انہوں نے اس بات میں اجماع نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کسی مسئلے پہ اگر اکٹھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط ہو. پوری امت محمدیہ کی خاصیت ہے کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اہل حدیث علماء نے بھی لکھا ہے جو اجماع کے حجت ہونے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور خود یہ افضل عصری صاحب نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ہے یہ اجماع مستقل دلیل ہے. اہل بدعت معتزلہ اور شیعہ نے جو ہے اس کا انکار کیا ہے. اب جو اجماع کی حجت ہونے کا انکار کرے گا یا تو معتزلی یا شیعہ ہے. دیکھیں اب یہاں اس میں لکھا گیا ہے، صفحہ نمبر ہے 33. علامہ منذر فرماتے اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کا حکم ہے. امام مالک دیکھیں یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک یہ حدیث کی وہ کتاب ہے سب سے پہلے جو لکھی گئی ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ترجمہ بھی اس کا وحید الزمان عالم اہل حدیث نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہا مالک نے اسی طرح گائے بھینس دونوں ایک جنس ہیں. گائے بھینس دونوں ایک جنس ہیں. اگلی بات یہ مصنف ابن شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں. امام جو ہے ابن ابی شیبہ یہ ان کی کتاب ہے. اس میں حضرت حسن بصری تابعی فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے عن الحسن انہ کان یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر. حضرت حسن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جوامیس جاموس کی جمع ہے اور جاموس بھینسوں کہتے ہیں. فرمایا جو بھینس ہے یہ بکر کی طرح ہے اور یہ بکر ہی کی ایک قسم ہے. یہ مصنف ابن شیبہ ہے، جلد نمبر 7 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 65 ہے. یہ حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق ہے، امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق ان کی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں بھی کہا گیا وتحسب الجوامیس مع البقر کہ زکوٰۃ کے معاملہ میں جو ہے اس کو بھینسوں کو شمار کیا جائے گا بکر یعنی گائے کے ساتھ. معلوم ہوا کہ وہ محدثین جو زکوٰۃ میں شامل کر رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے بھینس حلال ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا؟ جیسی دلیل تو ہم سے مانگتا ہے. بھینس کے حلال ہونے کا لفظ قرآن میں کہیں ہے؟ بھینس کے حلال ہونے کا لفظ حدیث میں ہے؟ اگر تو ہم سے لفظ مانگتا ہے، لفظ تو میں بھی مانگ سکتا ہوں. جن دلائل کی بنا پہ تو نے حلال قرار دیا ہے آگے انہی دلائل کو پڑھتا چلا جائے، انشاءاللہ میں حوالے دوں گا. تو اسی دلائل کی بنا پر ایک قربانی بھی ہے. خیر وہ فرماتے وہ تو سب الجوامیس مع البقر، یہ اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 24 ہے. امام ابن تیمیہ اور خود یہ حضرات کہتے ہیں شیخ الاسلام ہے. اور اسلاف جب کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، اسلاف میں پہلے نمبر پر جو ہے علامہ ابن تیمیہ کو پیش کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ پیش کر رہے ہیں، ان کے فتاوا ہیں مجموع الفتاوا جلد نمبر 25 ہے.
اس میں لکھا گیا ہے الجوامیس بمنزلۃ البقری حقا ابن المنذر فیہ الاجماع، کہ گائے جو ہے وہ اپنا بھینس جو ہے وہ گائے کے ہی مرتبہ میں ہے، اور اس بات کو علامہ ابن منذر نے کتاب الاجماع میں نقل کیا، جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا۔ معلوم ہوا یہ بہت معتبر کتاب ہے، علامہ ابن تیمیہ جیسا بھی مصنف اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، پرانے بزرگ ہیں محدث۔ کتاب الفقہ المذاہب الاربع، پوری امت کے جو اپنا امت جو ہے اور حضرات جو ہے مسلمان جو ہے اکٹھے ہیں چار فقوں پر، چار ائمہ پر، یہ ان کی مستقل فقہ ہے، اور ان چاروں کا موقف اس میں نقل کیا گیا۔ فرمایا والمراد بالبقر ما یشمل الجاموس، اور مراد بکر سے وہ ہے جو کہ جاموس کو بھی شامل ہے، بھینس کو بھی شامل ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل عرب کے ہاں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں کتاب المبسوط علامہ سرخسی کی ہے، اس میں فرمایا گیا والجوامیس بمنزلۃ البقر، گائے جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ گائے کے مرتبہ میں ہے۔ حیات الحیوان یہ کتاب ہے، اگر میں اسلاف کو چھوڑ کر کہوں میں سلفی بھی ہوں اور میں دین کو سمجھنا بھی چاہتا ہوں اور میں اسلاف کو ٹھکرا دوں، بھئی قرآن مجھ پہ نہیں اترا، حدیث مجھ پہ نہیں اتری، میں نے اسلاف سے لی ہے کتاب۔ بھئی امام بخاری اسلام میں سے ہے نا، امام ترمذی اسلام میں سے ہے نا، جن کے میں حوالے دے رہا ہوں اسلام میں سے ہے نا۔ اب میں سلفی تو اپنے آپ کو کہوں، لیکن میں کہوں میں اسلاف کی بات کو نہیں مانتا، ظاہر بات ہے پھر یہ بات مشکوک ہے۔ یہ کتاب الحیوان میں بات لکھی گئی ہے، یہ علامہ دمیری جو ہے اس میں لکھا گیا گائے کی چند قسمیں ہوتی ہیں، اس کی ایک قسم جاموس یعنی بھینس کہلاتی ہے، یہ سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کا جسم سب سے بڑا ہوتا ہے۔ امام جاہز کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسموں کی گویا بھیڑ ہوتی ہے، جس طرح بکری ہے اس بھیڑ اس کی ایک قسم ہے، دمبا اس کی ایک قسم ہے۔ حدیث میں بکری کی زکوٰۃ تو آئی ہے، بھیڑ اور دمبے کی زکوٰۃ نہیں آئی، حالانکہ یہ حضرات بھیڑ اور دمبے کی زکوٰۃ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ مسئلہ بیان کرتے ہو کیا زکوٰۃ میں سے ایک باب نکال کے دکھا سکتے ہو جہاں آیا ہو کہ بھئی بھیڑ ہے اس پر یہ زکوٰۃ ہے، دمبا اس پر یہ زکوٰۃ ہے؟ کیوں شمار کرتے ہو کہ جی یہ بکری کی ایک قسم ہے؟ یا ہم بھی کہتے ہیں بھئی بھینس جو ہے گائے ہی کی ایک قسم ہے، اور کتاب الحیوان میں جلد نمبر اس کی 1 ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے 400 صفحہ نمبر 439 ہے۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ 10 منٹ گفتگو فرمائی، اور 10 منٹ میں انہوں نے بے شمار دلائل پیش کیے، جن تمام دلائل کا مجموعہ یہ ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے، گائے کی جنس میں سے ہے۔ ہمارا جھگڑا اس کا گائے کی جنس میں سے ہونے کا نہیں ہے، یہ بات پہلے ہی سب سے پہلی گفتگو میں ہی یہ بات دہرا دی گئی تھی، بار بار اسے ریپیٹ کر کے بار بار اسے دہراتے چلے جانا یہ کرینہ انصاف نہیں۔ پہلے یہ تو بات ختم کر دی تھی، ہم اس بات کا کب انکار کرتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان کب اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اجماع کا وہ منکر، پھر آپ نے بعد میں زکوٰۃ کی طرف آگے بھیڑ کی زکوٰۃ، بکری کی زکوٰۃ، دمبے کی زکوٰۃ، اکیلی بکری کی حدیث میں زکوٰۃ آئی ہے۔ نہ تو یہاں پہ زکوٰۃ کا مسئلہ چل رہا ہے، نہ اس بات پہ جھگڑا ہے کہ یہ اس جنس گائے کی جنس میں سے ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر بھینس کا ذبح کرنا سنت سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے یا نہیں، نبی علیہ السلام نے کن جانوروں کی قربانی کی ہے یا کن جانوروں کے کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ آیت مبارکہ بھی آپ احباب کے سامنے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر اہل ایمان اپنا جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، فرما برداری وہ کیسے ہوگی؟ اور آپس کے اختلافات، اولو الامر سے بھی اختلاف کیوں نہ ہو جائے، اولو الامر سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے اختلافات ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یا قرآن کریم ہے یا حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں پہ نافہم سلف کی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ سلفی، ہم بتائیں گے سلفی کون ہے یا سلفی کون نہیں ہے۔ اگر اصلاف امت پہ مناظرہ رکھنا ہے، سلف کس طرف ہیں، سلف کس کا ساتھ دیتے ہیں، اور کس کس مسئلہ میں آپ سلف کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کے بعد ہم بات اس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں جس بات کا
ہم نے لکھ کر دیا ہے، وہ تو موقف ہے قربانی کے موقع پر بھینس کا ذبح کرنا سنت سے ثابت ہے یا قرآن کریم کا حکم ہے۔ مولانا نے پھر سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات مقدسہ پڑھنے کے بعد مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کر دیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی گائے کی ایک قسم ہے، تو گائے کی ایک قسم کا کہہ دینا۔ اور اسی طرح پھر اور علامہ وحید الزمان نے یہ کہا، علامہ وحید الزمان کون تھا؟ یہ کیا تھا؟ حنفی تھا، وہ حنفی ہی رہا اور آخر میں شیعہ ہو کے مرا، آپ کے بڑوں کے ہی بقول۔ اور ایسی باتیں دلائل کی روشنی میں سب رد کر دی جائیں گی۔ شروع میں بات ختم کرنے کا ذریعہ جو بتایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ ہمارے علماء کی گواہی دیں، ہم آپ کے علماء کی دکھائیں گے، یا ہم اپنے گھر کی گواہیاں دکھائیں گے، آپ اپنے گھر کی گواہیاں دکھائیں گے۔ کہہ دیا تھا کہ بات کو ختم کرنے کا اصول جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے وہ قرآن کریم ہے اور حدیث مبارکہ ہے۔ ہاں قرآن اور حدیث کو مولانا نے کہا کہ پھر سمجھیں گے کیسے؟ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ قرآن کریم جس ہستی پہ نازل ہوا ہے اس نے قرآن کریم کا عملی طور پہ نمونہ بن کے امت کو دکھا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر نہ تو کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی سمجھے گا۔ اور جو کوئی اپنی عقل کو رکھے یا کسی بڑے سے بڑے علامہ فہمہ کو بھی کہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم سے بھی زیادہ جانتا ہے، نعوذ باللہ، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اگر آپ یہ بات کا فیصلہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کہا تھا ایک آیت مقدسہ، کہا تھا کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا عمل یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عمل، یہ بھی بات دہرائی تھی۔ مولانا نے صحابہ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر تابعین سے حسن بصری سے یہی بات ثابت کی کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ ایک گائے کی جنس میں سے ہے۔ تو گائے کی جنس میں سے ہونے کا تو پہلے اختلاف کہاں ہے بھائی؟ اختلاف جس مسئلے پہ ہے اس مسئلہ پہ مولانا نے اپنی 10 منٹ کی گفتگو میں ایک بھی دلیل نہیں پیش کی۔ اگر ایک بھی دلیل دے دے تو بات آگے چلانے کا موقع ملتا۔ مولانا نے جتنی بھی دلیلیں دی ہیں ان کے تو سب قائل ہیں، کوئی بھی اس بات سے تو اختلاف نہیں کر رہا کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ کون کہتا ہے گائے کی جنس میں سے نہیں؟ جتنی بھی دلیلیں دی ہیں ان کے تو سب قائل ہیں، کوئی بھی اس بات سے تو اختلاف نہیں کر رہا کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ کون کہتا ہے گائے کی جنس میں سے نہیں؟ پھر زکوٰۃ کا معاملہ، اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دکھائیں جی، دمبے کی زکوٰۃ دکھائیں، فلاں دکھائیں، وہ بھائی اگر زکوٰۃ پہ آپ کا شوق ہے تو اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو زکوٰۃ کا نہیں پتا کہ کس میں سے زکوٰۃ دینی ہے اور کس میں سے نہیں دینی تو ہم انشاءاللہ اس بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ ہر بات جو سوال کریں گے اس کی تسلی بخش جواب بھی ملے گا۔ لیکن موضوع جس پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیا قرآن کریم یا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا کہیں تذکرہ اور ثبوت ملتا ہے کہ کسی نے بھینس کی قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہو، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کی ہو، یا قرآن کریم میں کوئی حکم آیا ہو؟ ادروائز اگر یہ حکم نہیں ہے تو پھر کیوں امت کو مجبور کر رہے ہیں؟ اور وہ جانور موجود ہیں جو نبی علیہ السلام نے کیے ہیں اور ان کی قربانی مسنون ہے، سنت طریقے پہ عمل کرنے سے کیوں امت کو روک رہے ہیں؟ تو اسی پہ عمل ہونا چاہیے نا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا۔ اب آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظأن، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے مسنہ ذبح کرنا ہے، دو دانت جس کے گر کے دودھ کے 2 دانت گرنے کے بعد دوبارہ اگ آئے، اس جانور کی آپ نے قربانی کرنی ہے بکری کے جانور میں سے۔ اور جب یہ آپ کو نہ ملے تو پھر بھیڑ کا 1 سالہ جزا جو ہے وہ آپ قربانی کے موقع پہ کر سکتے ہیں۔ اور آئیے نبی علیہ السلام نے اور کن کن جانوروں کی قربانی کی ہے تو اس بارہ میں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں ذبح کرتے، نہر کرتے، کسے؟ اونٹ کو نہر کرتے، ذبح کرتے۔ کہاں؟ عید گاہ میں، تمام صحابہ اکرام کے سامنے کہ یہ کرنا میری سنت ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کسی موقع پہ کوئی صحابی بیان کر دے آپ نے بھینس کو ذبح کیا، پھر مولانا نے یہ اپنی ٹرن میں خود تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اہل عرب کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مولانا ثناء اللہ عمر سری کا جو انہوں نے حوالہ پیش کیا، حوالہ بھی ہمارے گھر کا، پڑھ بھی خود رہے ہیں اور پھنس بھی اسی میں خود رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اہل عرب کے نزدیک یہ نہیں پائی جاتی، لیکن اہل عرب کی لغت میں یہ ہے، لغت میں اس کا ثبوت ہے۔ بھائی قرآن اور حدیث سے ثبوت مانگا ہے،
قرآن اور حدیث سے ثبوت مانگنا کوئی جرم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ سے جب سوال ہوتا نا، نبی علیہ السلام وحی کے ذریعے بتا دیتے، اور نبی علیہ السلام سے سوال ہوا اور پھر اسی طرح صحابہ کرام پہلے رکھتے قرآن کریم، پھر نبی علیہ السلام کا فرمان. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے تابعی نے سوال کیا، پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن جانوروں کی قربانی سے منع کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، اتنی پیاری حدیث ہے. فرمانے لگے کہ میری نہ تو انگلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں جیسی ہیں، نہ میری انگلیوں کے پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوروں جیسے ہیں، میں تو ان سے کہیں زیادہ ہیج ہوں. میں بتاتا ہوں نبی پاک نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ 4 انگلیوں کا کہ ان 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ عیب جانوروں کے گنوائے کہ یہ اگرچہ جانور جو ثابت ہیں سنت میں ان میں بھی یہ عیب ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ادروائز جب پہلے مولانا نے پہلی ٹرم میں یہ بھی بات کہی تھی، لکھنے سے پہلے ہی مولانا نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پہلے آپ اس کی نفی دکھا دیں، آپ نفی دکھا دیں، کیونکہ آپ کا موقف ہے کہ یہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، آپ نفی دکھا دیں. مولانا پہلے ثبوت ہوتا ہے، بعد میں اس کے رد کے اندر نفی ہوتی ہے. اگر آپ یہی بات اپناتے ہیں نا کہ نہیں جی ثبوت کے بغیر ہی کوئی بات ثبوت دے نہ دے ہم اس پہ نفی کا حکم لگا دیتے ہیں، تو شیعہ جو اذان دیتے ہیں، اذان میں اضافہ کرتے ہیں، سبھی نے اذان سنی ہوگی. اگر ان سے کوئی کہے بھائی اپنی اذان کا ثبوت دکھاؤ، قرآن کریم سے دکھاؤ، حدیث مبارکہ سے دکھاؤ، وہ کہے آپ منع دکھا دیں، کہیں لکھی ہوئی ہے ہماری اذان منع. ہم کہیں گے منع کیا، پہلے اپنی بات کا ثبوت تو دو، اپنی بات تم ثابت تو کر دو قرآن حدیث سے. ہم ثبوت پھر آپ کا دیکھیں گے کہ آیا کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں ہے، نہیں ہوگا ہم رد کر دیں گے. تو اسی طرح مولانا سے گزارش یہ ہے، ہمارے بڑوں کے حوالے، چھوٹوں کے حوالے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، زکوٰۃ کے معاملہ میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں. بات تو صرف یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے، قربانی کے موقع پر حدیث پڑھ کے سنا دیں کہ جہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہو، نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہو، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کی ہو، یا قرآن کریم میں کوئی آیت اتری ہو. تو انشاءاللہ اسی بات پہ ہم نے کہا ہے جیسا کہ شروع میں کہ ہم فوری طور پہ شکست لکھ کے دے دیں گے اور اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے. اور پھر اسی طرح ٹائم ہو گیا سر. گل یہ ہے اینی کو بحث سنی ہے جی سارے جی پلے گل پی ہے، ابھی سوال کر سکتے ہیں دونوں سائڈوں سے. اگر عرب دے وچ بحث نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی، تو وہ حلال کیویں ہو گئی، وہ کتوں ثابت ہوا؟ جدو آپ نے تھی یہ ہوں ثابت کرو کہ حلال کدا ہوئی ہو، جدو حرام ہے، جدو رج ہے ہی نہیں، آپ نے کیتی ہی نہیں، نہ آپ نے ذبح کی، نہ آپ نے قربانی کی. جج بیٹھے نے ٹھیک ہے نہیں، یہ سوال سانو جج نہیں ہے، اسی یہ بھی دسنا قربانی کس چیز کی جائز ہے، فرم بھی حلال ہے، قربانی کیوں نہیں دیں؟ نہیں سر میری گل سنو، ایک منٹ میری گل سن لو یار، مثال دیتی میں اس گل کا کلمہ پڑھ کے کہنا لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نیوٹرل ہو کے بیٹھا سی اور میں جیڑی بھی مطلب بات سی ان لئی منن لئی تیار سی، لیکن اتنے تھوڑا جہا سانو ابہام پیدا ہویا کہ یہ ہے ہی نہیں سی عرب دے وچ. اس گل تھی مانتے ہیں بھی یہ حلال ہے، وہ حلال پھر کدا ہو گئی؟ وہ بس ثابت کر دیں بس. تھی ایک منٹ ٹھیک ہے جی، 5 منٹ مزید گل کر سکتے؟ ایک منٹ ساتھ لو، ہوں حوصلہ کر لو بھائی افغانستان ہونا سی رانا صاحب ہاں رانے صاحب نے کر لیا، وہ ختم ہو گیا. چلو جی بس نہیں جی، اسی ساڑھے 5 منٹ
صاحب ایک منٹ بولو ایک منٹ جی بھائی ٹائم ختم ہو گیا نا ٹائم ختم ہو گیا بھائی آپ مناظر نہیں ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں بالکل نہیں ایک منٹ چلو رانا صاحب ہو گیا سانو سمجھا دیو رانا صاحب اپنے الفاظ واپس لے لیں میں لے لیں جی میں انہیں ترجمانی کرتا میں انہیں ترجمانی کرتا جی وہ اپنے الفاظ واپس لے میں میری ٹائم نہ مجھے گل کرن دو نا خاموش ہو بیٹھو بھائی تھی آنا بولو اپنے مناظر نو بلاؤ تھی بیٹھو محمد صلی علی رسول کریم بھائی خاموش ہو جاؤ سارے خاموش نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس جج بھی سانو سوال کرتا تھی بھی کرتے ہو دونوں کا جواب دینا پڑا دیکھو بھائی کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فرما دیجئے کہ نہیں پاتا میں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے میری طرف حرام علی طاعم یطعمہ کھانے والے پر جس کو وہ کھائے الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ ہو مردار او دما مسفوحا بہتا ہوا خون او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت. یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خود مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اس آیت کی تفسیر میں فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں قربانی کی بحث جو ہے اس کی حلت بھی ثابت ہے، قربانی بھی ثابت ہے. اسی دلیل سے حلال ہونا ثابت ہے، اسی دلیل سے قربانی. اگر حلال ہے تو قربانی بھی جائز، حلال نہیں تو پھر قربانی بھی جائز نہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں جی رانا صاحب نے سوال کیا، آپ نے نہیں کیا. آپ ریکارڈنگ سن لے. میں نے اپنے انٹرویو میں یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس کی حلت کے قائل کیوں نہیں ہیں، آپ اس کے حلت کے قائل کیوں ہیں؟ حلال تو کہتے ہیں، قربانی نہیں کرتے. کہتے ہیں رانا صاحب نے سوال کیا، آپ نے نہیں کیا. خیر فتاوی ثنائیہ میں اسی کو دلیل بنایا گیا ہے. پھر دیکھیں یہ میں نے پہلے آیت پڑھی تھی بہیمۃ الانعام والی، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی علماء حدیث ہے. بڑوں کی باتیں مانی جاتی ہیں جو کسی بھی مسلک کے بڑے ہوں. میں بات پیش کر رہا ہوں فتاوی علماء حدیث، بڑے علماء اہل حدیث کے حوالوں میں سے حوالہ ہے. کہتے ہیں جی بہیمۃ الانعام کی قربانی منسوس ہے، تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہو گئی، یعنی قرآن سے ثابت ہو گئی. یہ اہل حدیثوں کے بڑے عالم نے مان لیا، ہم کہتے ہیں بڑوں نے مان لیا تو مان لو. اب میں ایک منٹ بولنا نہیں کسی نے. یہ میرے پاس ایک منٹ جی حدیث ہے، فتاوی علماء حدیث دوسری میرے ہاتھ میں فتاوی علماء حدیث ہے. اسی فتاوی علماء حدیث کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر دے. میں انشاءاللہ جو انہوں نے اعتراض کیے میں لکھے جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میری حدیث کو غور سے سن لینا بحث کے متعلق. دیکھو حدیث ہے، کہتے ہیں جی الجاموس فی الاضحیۃ عن سبع، روایت ہے فتاوی علماء حدیث میں نقل کی گئی، آپ اس کو دیکھ لیں. حدیث ہے اور آپ کے عالم نے نقل کی ہے الجاموس فی الاضحیۃ عن سبع، کہ بھینس قربانی میں 7 کی طرف سے شمار ہے.
تو جی حدیث پیش کر دی, قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی اور آپ کے عالم نے مان لیا قرآن سے ثابت ہوگی. بس ایک چپ رہے, آپ نہ بولیں, میری ٹرن میں آپ نہ بولیں, میری ٹرن میں آپ نہ بولیں, میری ٹرن میں آپ نہ بولیں, اپنی ٹرن میں بولیے گا. بھائی میں نے حدیث بھی پڑھ دی, میں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ دی, تو عالم نے خود مان لیا کہ یہ نص قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا جی, قرآن سے بھی ثابت ہو گئی, حدیث سے بھی ثابت ہو گئی. اب اگر میری حدیث پہ جلا کرنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرے, فرمان پیش کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو قربانی جائز نہیں. ٹھیک ہے, میں نے حدیث پڑھ دی تو ساتھ کی طرف سے ذبح ہے. اگر نہیں ہوتی تھی عام, وہ نیاب تھی, اس کا یہ مطلب کہ بالکل تھی نہیں. میں نے ثناء اللہ احمد صلی صاحب کا حوالہ پیش کیا کہ یہ اہل عرب میں, میں نے حوالہ پیش کیا اہل عرب میں موجود نہیں تھی, انہوں نے تھی کو چھوڑ دیا, باقی عبارت پڑھ لی کہ جنہوں نے کہا اہل عرب میں نہیں ہے اور بات ہے, تھی اور بات ہے. اب اہل عرب میں موجود ہے, پہلے نہیں تھی. ایک منٹ جی, تابعین کے دور میں پہنچی ہے. یہی وجہ ہے کہ تابعین حضرت حسن بصری, حضرت سفیان ثوری, میں نے حوالے پیش کیے ہیں مصنف بن شیبہ, مصنف عبدالرزاق کے, وہ کہتے ہیں اب یہ گائے کی ایک قسم ہے. ہم کہتے ہیں جب پہنچی تابعین, تبا تابعین, اسلاف موتا امام مالک میں, امام مالک نے یہ جو ہے وہ اقرار کر لیا. اب کہتے ہیں جی وحید الزمان جو فلانا تھا. بھائی میں کہتا ہوں اگر کتابیں پڑھنی ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں. دیکھو ارشاد الحق عصری صاحب نے کتاب لکھی ہے اہل حدیث علماء کی خدمات پر, وحید الزمان کا خود اہل حدیث عالم شمار کیا ہے. اور تحریک اہل حدیث جو ہے اس پہ کتاب لکھی ہے اسلم صاحب فیروز پوری صاحب نے, انہوں نے وحید الزمان کو جو ہے خود اہل حدیث عالم شمار کیا ہے. اور کہو گے اور بہت سارے انشاءاللہ حوالے دے دیں گے. اور علماء اہل حدیث کی پاک و ہند میں خدمات کے عنوان سے بھی کتاب ہے, اس میں بھی وحید الزمان کو اہل حدیث عالم شمار کیا گیا. میں نے وحید الزمان کا حوالہ نہیں پیش کیا, موتا امام مالک کا حوالہ پیش کیا ہے. امام مالک کا فرمان پڑا ہے, غور سے بات تو سنو. میں امام مالک پہ جرا کرو, سب سے بڑے محدث, سب سے پہلے حدیث میں کتاب لکھی ہے. پھر یہ آگے دیکھیں جی, ہمیں کہتے ہیں ایک منٹ جی فلاں کی ثابت نہیں ہے, فلاں کی ثابت. میں کہتا ہوں گھوڑے کی قربانی جو ہے یہ آپ کے فتاوی ستاریہ میں لکھی ہے, یہ قرآن میں ہے. اور انڈے کی قربانی فتاوی ستاریہ میں لکھی ہے, انڈے کی قربانی, مرغے کی قربانی, یہ کہاں ہے؟ مرغے کی قربانی حدیث میں آئی ہے. حدیث پڑھیں جس کا ترجمہ ہو کہ انڈے کی قربانی جائز ہے, حدیث پڑھیں جس کا ترجمہ ہو کہ مرغے کی قربانی جائز ہے. میں اس لیے 10 منٹ ہو گئے جی, نہیں 1 منٹ 10 منٹ ہو گئے, مجھے بتا دیں گے. آپ نہیں بولیں گے, آپ نہیں بولیں گے. اب میں اس لیے میرا یہ سوال برقرار ہے. میں کہتا ہوں دیکھو زکوٰۃ کے مسئلے میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے نا, زکوٰۃ میں زکوٰۃ فرض ہے, قربانی, ایک منٹ جی, زکوٰۃ فرض ہے, قربانی واجب ہے. زکوٰۃ فرض ہے, قربانی واجب ہے. اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس میں محدثین نے اس کو گائے کی ایک قسم شمار کیا. یہ صرف نہیں محض زکوٰۃ میں ہی بلکہ ہر معاملے میں, میں نے کہا میں لغت عرب پیش کرتا ہوں, المعجم الوسیط میں گائے کی ایک قسم اس کو قرار دیا گیا. بھائی میں اہل عرب کی بات کر رہا ہوں, آپ قرآن پاک عربی میں اترا, میں عربوں کی باتیں کر رہا ہوں, آپ اجمی باتیں کر رہے ہیں. پھر دیکھو اگر آپ اس کو نہیں مانتے, ایک منٹ جی, بھینس گائے کی ایک قسم ہے, آپ کہتے ہیں جی گائے کی قربانی جائز ہے, بھینس کی جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج ہم جو ہے وہ گائے ذبح کر رہے ہیں, کیا وہ وہی گائے جس کو صحابہ نے ذبح کیا؟ گائے کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہمارے ہاں سائی وال نسل کی گائے ہیں, سائی وال کی گائے اپنے ساخت, اپنے رنگ ڈھنگ, اپنے گوشت اور اپنے دودھ کے ذائقے میں الگ ہے. سائی وال کی گائے الگ ہے اور ریڈ سندھی گائے الگ ہے, اور اس کے علاوہ 12-13 قسمیں ہیں ہمارے پاکستان میں گائے کی پائی جاتی. اب ایک آدمی کہے گا جی میں گائے قربانی کرنا چاہتا ہوں وہ جو نبی پاک نے کی ہے. میں کہتا ہوں بھی گائے کی بہت ساری قسمیں ہیں. جس طریقے سے سائی وال کی گائے کی قربانی جائز ہے, بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. عربوں نے کہا, اور میں نے تو یہ حدیث بھی پڑھ دی ہے, آپ اس پہ حدیث پہ جرا کر دیں, یا میں نے حدیث پڑھی, آپ بھی حدیث پڑھ دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ نہیں بھائی اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ 2 منٹ ہے, 2 منٹ ہے, ابھی 2 منٹ ہے انشاءاللہ. دیکھیں یہ دیکھو میرے ہاتھ میں بلوغ المرام ہے, یہ آپ کے علماء ہیں بھائی, آپ جو فلانا فلانا یہ آپ کے علماء ہیں. بلوغ المرام کی شرح صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے. ارشاد الحق عصری صاحب جو آپ کے بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی اس کی تحریک میں شامل ہیں. اس میں لکھا ہے با اتفاق علماء نے بھینس کو گائے پر قیاس کے, اس کی حلت اور زکوٰۃ کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے. میں کہتا ہوں زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ میں بھینس کو گائے پر کیوں قیاس کیا گیا؟ اس کی قسم ہے. اگر میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ میں زکوٰۃ کی بحث کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں قسم کیوں شمار کیا گیا؟ آپ تو زکوٰۃ تو لے لیتے ہیں, بھینس کی زکوٰۃ لیتے ہیں نا جی, زکوٰۃ لیتے ہیں. میں کہوں جی آپ مجھے قرآن کی آیت پڑھو, حدیث پڑھو, گائے کی زکوٰۃ لینی جائز, بھینس کی زکوٰۃ لینی جائز ہے, آپ وہ حدیث پڑھیں گے؟ اس میں پیسے آتے ہیں, اس لیے اس میں تو کوئی نہیں بولتا کہ جی بھینس کی زکوٰۃ آ رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں لے لیں.
एक मिनट रहता है। तो अब इसलिए देखिए वो कितने है, वो कितने अभी तहरीर तो सफा, एक मिनट जी। और इसके अलावा देखिए कहते हैं जी हम भी मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे लिए दलील है, अल्लाह पाक के कुरान को हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, कुरान पाक की आयत बहीमतुल अनाम से मैंने हवाला दिया है कि बहीमतुल अनाम में जो है जिस तरह गाय दाखिल है भैंस भी दाखिल है, ये साबित करते हैं बहीमतुल अनाम में दाखिल नहीं है। इन्होंने कहा जी मुसन्ने कुर्बानी जायज है। मैं कहता हूँ अगर गाय मुसन्ना होती है तो क्या भैंस मुसन्ना नहीं होती? भैंस दोंदा होती है ना, नहीं होती, उसके दांत नहीं गिरते? भाई हवाला तो वो पेश करो जो सही हो, कम से कम हवाला वो पेश करो जो आपकी दलील हो, बहस का लफ्ज़ हो वो पेश करो। फिर एक बहुत बड़ी जहालत इन्होंने जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ी, एक मिनट जी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ी है, उसमें इन्होंने कहा जी कि आपने फरमाया मुसन्ने के अलावा ज़िबा न करो। फिर कहा जी जज़ा की कुर्बानी हाँ जायज है। कहते जी ये वो भेड़ है जो 1 साल की हो, एक मिनट जी, ये वो भेड़ है जो 1 साल की हो, ये वो भेड़ है जो 1 साल की हो, हालांकि जैसा वो होता है जो 6 महीने का होता है। बोलना कम से कम इस बात का तो आपको अंदाजा होना चाहिए। 5 मिनट पूरे 11 मिनट ला 2 मिनट वाले 4 ये 15 मिनट ला रहा हूँ, 2 मिनट लेट आप आए माशाअल्लाह मौलाना ने अब भी काफी सारे दलाइल आपके सामने पेश फरमाए। उनमें मौलाना ने एक हदीस मुबारक पेश की, कहा है कि ये हदीस मुबारक है आपके फलां मौलवी साहब ने लिखी। भाई वो हदीस मुबारक नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान हदीस की किताब से निकाल के दे दे, लाइन वो पेश फरमाए। मैंने फतावा उलूम में हदीस पेश किया है, ज़हीर साहब ने उसका मुकदमा लिखा जी, बड़े मोहतर फतावा है जी। मैंने उसका हवाला दे दिया, कौन सा जुर्म है? उसका नकल करना जुर्म नहीं है, मेरा हवाला पेश करना जुर्म हो गया। अगर नकल करना जुर्म नहीं है, मैं नहीं बोलिया फिर शोरा पाने खामोशी ना। हदीस मुबारक है, ये हदीस मुबारक है, ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਖਤਲਾਫ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਉਕਾੜ ਵੀ ਨੇ ਮਜਮੂਆ ਤਜੱਲੀਆਤ ਸਫਦਰ ਅੰਦਰ ਤਜੱਲੀਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ 5ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। तजल्लियात सफदर अंदर अमीन उकाड़वी ने बात लिखी है कि कुरान करीम में ये बात मौजूद है, किथे कुरान पाक अंदर बात मौजूद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन सैर करते करते समुंदर की तरफ जा निकले। वहां पे उन्होंने देखा एक इंसानी मुर्दा लाश पड़ी हुई है जिसे कौवे खा रहे हैं, चीलें खा रही हैं, कुछ जर्रात मट्टी में मिलते जा रहे हैं। ये पूरे कुरान 30 पारे वाले कुरान पाक तक कोई नहीं, वो 40 वाले शायद होवे जेड़ा घर नूं लैके बढ़ गया। अगर ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ इख्तलाफ पाना तो जिन्ना मर्जी ਵਧਾਦੇ चले जाओ, इख्तलाफ मुकना कुरान पढ़िया और हदीस पढ़िया ना मौलना का साथ इतने पता लग गया ना सारे कि इन्हों का दामन हुण दलाइल तो खाली है, ना कुरान पाक चो कोई आयत होनी है इस मसले के हल वास्ते, ना नबी पाक का कोई फरमान होना। अगर और हदीस मुबारक की गल है ना कि हदीस मुबारक चो फिर आ भी गल कह दी क्या, देखो जी कि नबी पाक की हदीस लिख दी थोड़े मौलवी साहब ने लिखिया ना लिखिया या उन्होंने को लिखन च गलती हुई बल्ला हुआ इख्तलाफ मुकदा पिया ना, क्योंकि किसी की बात असी इहदी बात नूं हदीस का दर्जा देंदे नहीं। मौलवी साहब कहते हैं असी इहदी बात नूं हदीस का दर्जा देंदे, असी इन्हां नूं हदीस नहीं मानते। हदीस सिर्फ नबी पाक की बात नूं किया जाता, नबी अलैहिस्सलाम दा कौल, आप दा फेल, आप दा अमल, सहाबा इकराम दा अमल, ये साडे वास्ते हुज्जत और दलील है जिहड़ी पहली टर्न दे अंदर मंगी ना। उन्हां चों कोई दलील नहीं है तुहाडे मौलवी ने लिखिया। मौलवी सच लिखे झूठ लिखे हर किसी नूं इजाजत, तुहाडे मैं झूठ किन्ने गिनावां, एक गिना दिता, दलील चाहिए किताब जदों कहोगे इत्थे पेश कर सकदे सारे बंदियां दे सामने। बात सिर्फ इन्नी है कि मौलवी साहब ये हदीस अगर है
ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਕਈ ਹੁਜਤ ਹੈ ਔਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਮੌਲਨਾ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੌਲਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਾਵਾ ਸਨਾਰੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਤਾਵਾ ਸਨਾਰੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੌਲਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਘੋੜਾ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਲਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਲਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁਜਤ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਹੁਜਤ ਔਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਬਤਦਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੋੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਫਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਘੋੜਾ ਕੈਸਾ ਕੱਢਦੇ। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात साबित है। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला कहते खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधियां दे गोश्त तो मना कर दिता, घोड़ियां दे गोश्त खाण की इजाजत दी। और ये बात किहने लिखी है? अगर मेरे किसी मौलवी दी होवे ना, इन्हां दे मौलवी दी तां पेश कर रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह तो कि इन्हां ने साडियां दी पेश कीतियां, वरना मैं तो पहले कहा कि इदां इख्तलाफ नहीं मुकना, तुसीं साडे वड्डियां दियां पेश करदे रहो, असीं तुहाडे वड्डियां दियां पेश करदे रहांगे। इख्तलाफ मुकना हदीस नाल, जिहड़ी हदीस सुनाई है या तो वो हदीस कट के दे दिओ नबी पाक दे फरामीन चो। हुण मज़ाहिर हक जिन्हां ने लिखी है ओदी तारीफ अंदर की बात लिखी गई कि अबू रशीद मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब ने ये बात लिखी मज़ाहिर हक की तारीफ अंदर कि मिशकात पर शाफियत का रंग ज्यादा उजागर महसूस होता था। शेख अब्दुल हक ने अपनी शरह लिखकर इसको हनफियत का रंग दे दिया, इनू असी हनफियत का रंग दिता मिशकात लिख के। मिशकात चो ही हवाला पेश किया बाहवाला मुस्लिम कि नबी पाक ने घोड़ियां दे गोश्त खाण की इजाजत दी और इनू हलाल करार दिता। जदों वो हलाल है तो ओदे जनाब कुर्बानी का हुक्म बयान कर दो, ऐलान करो कि घोड़ा कुर्बान करया करो। और फिर तुसी आप खुद साडे जिन्हां दे फतवे दे रहे हो उन्होंने अगर हुज्जत समझते हो तो करनी शुरू कर दो, आंडे का भी ऐलान कर दो, मुर्गी का भी ऐलान कर दो, इसका भी ऐलान कर दो। असी तो कह दिता कि इन्होंने असी हुज्जत बड़िया हर बड़ा किसी का भी बड़ा क्यों ना होए, हाँ काबिल एहतराम जरूर है, लेकिन वो बात दीन का दर्जा नहीं रखती। दीन और शरीयत या नबी पाक की बात है, सहाबा का अमल है, नबी कुरान करीम की आयत है, ना कुरान करीम की कोई आयत ना हदीस मुबारक ना सहाबा की हदीस पेश कर दें, बस बात खत्म होती है। कह दिता हलो हदीस पेश करो, हदीस चो कट के दिखा दो, नबी पाक ने फरमाया होवे असी अपनी शिकस्त लिख देंगे। और फिर हदायत चो ही हालांकि दो ही बहुत सरकार साडा टाइम मुक्या नहीं हटे, देख लो बोलते आसान हो रहा मेरे आसान इस तरह भाई तलखी अपना इखलाक प्यार मोहब्बत तलखी नहीं। चलो जी खामोश हो जाओ। जवाब दे रहे बैटरी मुक्के इतों ऐन लगना इन स्टॉप करके बंद कर देंगे, लाइट दो तीन बहुत ज्यादा शेयर मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हैं। दो मिनट रह गए, इदा करो पहले नमाज पढ़ लो, फैसला लगे हदीस पेश कर भाई हुरा ने जिन्हें हदीस पेश की थी ना, जवाब ਇਹਦਾ सिर्फ इन्ना कि अगलियां बातें सारियां छड़ देंगे। असी क्या हदीस पेश कर दें, हदीस की किताब जो कट के दिखा दें, असी इंशाअल्लाह इसे बात शिकस्त लिखने तैयार है। नबी पाक दे फरमान से साबित कर दें, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने मेरी जात से झूठ बोलिया ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बस यही हदीस पेश कर दें, बात खत्म। कोई दलील दूसरी कोई दलील नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यदि हदीस पेश कर। आप जमीन को बंद नहीं कर सकते, मैं दलाल जेड़े मैं मुनासिब समझी को मैं दलाल दूंगा। दलाल दूसरे मंगे नहीं है, इस बात पे शिकस्त लिखने तैयार है ना, क्योंकि हदीस सुनाई है तुसीं सारे ने सामने किया कि हदीस सुना दे तो बात खत्म।
रसूलिल करीम, खामोशी इख्तियार करो ना, खामोशी भाई, खामोशी इख्तियार करो। नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई मैंने क्या सिर्फ हदीस पढ़ी है, कुरान की आयत ही पेश की है भाई, पेश किया ना, कुरान की आयत है और मैंने इस पे हवाला पढ़ा है। फतावा उलमा हदीस में लिखा है अभी नस्स कुरानी से भैंस की कुर्बानी साबित हो गई। अभी भाई चुप रहे, आप ना बोल ना, अभी मैं चुप रहा ना, आप चुप करें, अभी आप चुप करें, चुप करें। क्या सिर्फ हदीस दलील है? एक मिनट, कुरान भी दलील है। आप चुप करें, आप चुप करें, बैठ जाएं। आप चुप करें ना, आप चुप करेंगे, बकसा ना करें, बैठ जाए, बैठ। तू कुरान की आयत पेश किया, तुझको उसका जवाब ही नहीं आया। भाई मैंने एक मिनट भाई, मैंने हदीस पेश करी है, ये कह दे हमारा ये आलम झूठा था, हमारा ये है, और ये कह दे, एक मिनट, ये मौलवी साहब, एक मिनट, ये मौलवी साहब कह दें हमारे आलम ने ये हदीस नहीं थी, लिखकर झूठ बोलना लानतियों का काम है। ये मौलवी लानती है, इसको छापने वाले लानती है। इंसान ने, एक मिनट, क्यों मुझ पे तनकीद कर रहे हैं? मैंने आपके आलम का हवाला दिया है, आपके आलम, एक मिनट, आप चुप करें, आप एक मिनट, आप बैठे ना, आप बैठे। देखो मैंने हदीस पढ़ी है किताब से, इनके आलम ने उसको हदीस माना, नकल किया इनके आलम ने। आप बैठे, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दिया कुरान पाक की आयतों का? भाई नहीं, फिर भाई आप बैठ जाए ना, आप बैठो ना, आप बैठते क्यों नहीं? मैंने हदीसों का जवाब, भाई मैं अपनी बातों को दोहराना चाहता हूँ, अपनी बातों भाई अजान एक का जवाब दे दिया, एक का अजान का जवाब देना मसला है। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀफ खत्म हो गई है। मौलाना साहब बह जाओ, वक्त जाया ना करो, बैठोगे तो फिर यहाँ बैठोगे कि नहीं? बह जाओ, कहाँ से बिठाओ उन्होंने। पुराने पाक दी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਮਰਸਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਨੇ ਨਬਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਫਰਮਾਨੇ ਨਬਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਤਾਵਾ ਉਲਮਾਏ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ। ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਉਲਮਾਏ ਹਦੀਸ ਫਰਮਾਨੇ بیٹھو سارے بیٹھو یار تھلے دیکھو بھائی جب بھی بات کی جاتی ہے اس میں قرآن سے دلائل بھی دی جاتے ہیں, حدیث سے دلائل بھی دی جاتے ہیں, فرقے مخالف کی کتب سے بھی دی جاتے ہیں. اب میں نے اس کتاب کا حوالہ دے کے جرم نہیں کیا بھائی, جس نے اس کو حدیث لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ کنوز الحقائق کتاب ہے اس کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے. اگر یہ جھوٹ ہے اپنے عالم پر تہمت لگائے بھی اس نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ بولنا لانتی کام ہے. ایک دوسری بات, اب میں نے قرآن سے اس قربانی کو ثابت کیا, میں نے کہا بکر گائے کی ایک قسم ہے بحث, اس نے اس بات کی نفی نہیں کی, گویا کہ حدیث مانگ رہا ہے, قرآن کو نہیں جھٹلا رہا, معلوم ہے قرآن کے دلیلوں کو مان گیا. دوسری بات, تیسری بات اس نے کہا مسنہ قربانی ہوگی, میں نے کہا بالکل ہوگی. جس طرح دو دانت گائے کے گرتے ہیں بھینس کے بھی گرتے ہیں وہ بھی مسنہ ہے. تو کسی دنیا کی کتاب سے مجھے ثابت کر دے کہ بھائی مسنہ جو ہے یہ بھینس نہیں ہوتی صرف گائے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دانا صاحب نے سوال کیا, میں نے کئی طرح میں سوال کیا, بھینس کا لفظ اس کے جائز ہونے کا, اس کے گوشت کے حلال ہونے کا لفظ آپ مجھے اس کے دودھ کے حلال ہونے کا قرآن سے دکھا دیں, حدیث سے دکھا دیں. تو وہ ابھی تک انہوں نے اپنے 3 ٹرن میں نہیں دکھایا. پھر دیکھو گھوڑے کی قربانی ان کے علماء نے لکھا ہے جائز ہے, فتاوی استاریہ ان کی کتاب ہماری نہیں ہے. آنڈے کی قربانی انہوں نے لکھا ہے جائز ہے, مرغے کی قربانی انہوں نے لکھا ہے جائز ہے. مجھ پہ الزام کیوں ہے؟ آپ کے بڑے ہیں, آپ اپنے بڑوں کا گڑے بان پکڑو, مجھے کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو ہم کہتے ہیں گھوڑے قربانی کر کے تھوڑا گھوڑا نکلے. میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی, بات ختم کر رہا ہوں میں. دیکھو آپ کے علماء نے لکھا ہے گھوڑے کی قربانی, آپ نے جائز لکھا ہے, ہم تو حرام کہتے ہیں, ہم حرام کہتے ہیں, ہمارا موقع والا الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا ہمارے ہاں مفتوی قول کے مطابق
حرام ہے اور اس کے حرام ہونے پر خود حدیثیں ہیں. اور اہل حدیث عالم جس بیچارے نے یہ کتاب لکھی بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، یہ جہاں گوندلوی صاحب نے اس کو چھپوایا ہے. پیچھے عقیدہ مسلم کتاب ان کا جو ٹائٹل بھی ہے، لکھنے والے ہیں حدیث عالم الشیخ حافظ نعیم الحق ملتانی. انہوں نے ثابت کیا بھینس کی قربانی جائز ہے. اور دعوے کے ساتھ ایک بات کہی ہے اس کتاب کے اندر کہ پوری تاریخ کے اندر بھینس کی قربانی کا انکار عبداللہ روپڑی صاحب سے پہلے کسی نے کیا ہو تو ثابت کرو. عبداللہ روپڑی اور دنیا کا پہلا آدمی ہے بیچارہ جس نے یہ کہا بھینس کی قربانی ناجائز ہے. اس سے پہلے پوری دنیا اس کو مانتی چلی آ رہی تھی. حوالہ پیش کر دیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں گھوڑا حرام ہے اور اس کی حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کے متعلق خود انہوں نے بھی لکھا ہے. نعیم الحق ملتانی صاحب نے بھینس کی قربانی صفحہ نمبر اس کا 98 ہے، کہتے ہیں واقعتاً گھوڑے کی حرمت کے متعلق بعض احادیث وارد ہیں جن میں سے بعض ضعیف، بعض حسن اور بعض صحیح ہیں. اب دیکھو وہ مان گئے کہ حدیثیں اس کی صحیح بھی ہیں گھوڑے کے حرام ہونے کی. اب ہم تو گھوڑے کو حرام کہتے ہیں، آپ حلال کہتے ہیں، اس کی قربانی کو بھی جائز کہتے ہیں. تو ہم بھینس کی قربانی کرتے ہیں، گائے کی ایک قسم ہے. آپ گھوڑے کی قربانی کرتے ہیں، وہ قرآن کی کون سی آیت ثابت ہے؟ ٹھیک ہے. اگر حدیث کی کتاب انہوں نے پڑھی، میں کہتا ہوں بالکل وہ حدیث ہے. اگر متضاد حدیثیں ہوں تو بھئی حلت اور حرمت کے اندر تضاد ہو جائے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے. یہ متفقہ محدثین کا اصول ہے. اب بعض حدیثوں میں آگے گھوڑا حلال ہے، بعض میں آگے حرام ہے، اور یہ پہلے حلال تھا واقعی، بعد میں حرام ہو گیا اور اس کے حرام ہونے کی حدیثیں ہیں. جیسا کہ اس اہل حدیث عالم نعیم الحق ملتانی صاحب نے بھی مان لیا اور حدیثوں کو بھی صحیح کہا ہے. اب صحیح حدیث کو ماننا آپ کی قسمت میں نہیں گیا، اس لیے ہمارا جرم نہیں ہے. آپ کے عالم نے یہ حدیث لکھی ہے، اس کو پکڑو، اس کو ڈھونڈو، چھاپنے والوں کو ڈھونڈو اور کسی کو ڈھونڈو. الحمدللہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس کسی کا جواب نہیں آیا الحمدللہ. اور ہم نے الحمدللہ قرآن سے ثابت کر دیا اور مسئلے کے اہل سنت الحمدللہ زندہ باد. کوئی نہیں پڑھ سکے حدیث، کوئی نہیں پڑھ سکے. ہم نے الحمدللہ قرآن میں پڑھا، قرآن کی آیت کا کسی کا جواب نہیں دیا، قرآن کی کسی آیت کا جواب نہیں دیا. اور حدیث پڑھی ان کے عالم نے، اس کو حدیث کو لکھا، اس کو حدیث ماننے سے انکار کر کے. یہ ان کی جہالت ہے. اور یہ نہیں ثابت کر سکے کہ یہ بھینس جو ہے یہ مسنہ نہیں ہے. یہ نہیں ثابت کر سکے کہ بھینس کا گوشت حلال کیوں ہے پھر اگر قربانی جائز نہیں. کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکے اور الٹا جو ہے ہمیں جو ہانک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ان سب کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس موقع کر رہے ہیں کہ دلیل انہوں کو کوئی نہیں تھی، جڑی نا کوئی وزنی بات نہیں کی انہوں نے، اور اپنی بات دے وچ خود فسی جاندے سی. باقی میرے حساب سے انہوں نے کوئی جڑی نا کوئی وزنی دلیل نہیں دیتی. اور باقی انہوں نے اپنے جڑے اسلاف سے انہوں دے قول نو یا انہوں نے تحریر نو نہیں منیا اور وہ بھی جھوٹے سی. جیڑی بات انہوں نے پسند ہے وہ من لی، جیڑی پسند نہیں ہے انکار کرتا. حدیثوں سے تھے بے خبر، ابو حنیفہ حدیثوں سے تھے بے خبر. اس کے قائل کو شرم و حیا چاہیے، اس کے قائل کو شرم و حیا